ابو العباس عبداللہ ابن محمد al-saffah بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا۔ اکتوبر 749 سن 132 ہجری کے اوائل میں ابو العاص کی فوج جنوبی عراق میں ایک اہم مسلم مرکز کوفہ میں داخل ہوئی، اور اس وقت ابو العاص خلیفہ نہیں قرار پایا تھا، اور اس کی ترجیحات میں ایک یہ تھا کہ اپنے اموی حریف خلیفہ مروان دوم کو ختم کرنا تھا۔ اور پھر فروری 750 میں بغداد کے شمال میں عظیم دریائے زاب پر فیصلہ کن لڑائی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں al-saffah کو کامیابی ہوئی، اور جس نے اموی سلطنت کا مؤثر خاتمہ کر دیا، جو کہ 661 سے حکومت کر رہی تھی۔ مروان دوم واپس دمشق چلا گیا، جہاں اس کا خیر مقدم نہیں ہوا، اور اگست میں یہ مصر فرار ہو گیا، جہاں بالآخر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بنو عباس کی خلافت کیسے قائم ہوئی؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ بنو امیہ کے خلاف عباسی میدان میں آگے؟ اس عظیم دریائے زاب پر لڑی جانے والی جنگ کی مکمل تفصیلات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد ابو العاص نے کوفہ کو خلافت کے نئے دارالحکومت کے طور پر قائم کر دیا، جس نے اسلامی سیاسی دنیا میں دمشق کے غلبے کا خاتمہ کر دیا، اور عراق اب آنے والی کئی صدیوں تک عباسیوں کی طاقت کا مرکز رہے گا۔ ابو العباس عبداللہ ابن محمد al-saffah اب بنو عباس کا پہلا خلیفہ مقرر ہو گیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد اس نے اس خدشے کے پیش نظر کہ حریف اموی اقتدار دوبارہ سر اٹھانے نہ لگ جائیں، تو اس نے تمام امویوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن واحد اموی شہزادہ عبد الرحمن ابن معاویہ اندلس اسپین فرار ہو گیا، جہاں اموی خلافت قارڈوبا میں اگلی 3 صدیوں تک قائم رہی، اور اب بنو عباس مکمل طور پر قائم ہو چکی تھی۔ خلافت کو مستحکم کرنے اور ان کی تعمیر نو کے لیے al-saffah کے 4 سالہ دور حکومت کی کوششیں تھیں۔ نئی حکومت میں ان کے حامی نمائندوں کی نمائندگی کی گئی تھی، لیکن امیوں کے خلاف اس کی پالیسیاں الگ تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ امیوں کے علاوہ مورخین اسے فاتح کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ اس کی حکومت میں اور عباسی انتظامیہ کو کامیاب کرنے میں یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں اور فارسیوں کی اچھی نمائندگی تھی۔ تعلیم کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، اور پہلی پیپر مل جس کا عملہ چینی طلباء کو طالس کی جنگ میں پکڑا تھا، سمرقند میں قائم کی گئی تھی۔ al-saffah کے دور حکومت میں عباسی فوج میں اصلاحات کی گئیں، اور اسے ایک انقلابی فوج بنایا گیا، جس میں غیر مسلمانوں اور غیر عربوں کو بھی شامل کیا گیا، اور اس نے ابو مسلم کو ہی اپنا فوجی کمانڈر برقرار رکھا، جو 755 تک اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس کے دور میں 751 میں ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کو جنگ طالاس یا 8 لخ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ جنگ عباسی خلافت کے ساتھ ساتھ حلیف تبتی سلطنت کے مابین چینی تانگ خاندان کے خلاف ہوئی تھی۔ خلیفہ al-saffah خلیفہ کا منصب سنبھالنے کے 4 سال بعد 10 جون 754 کو بیماری کے سبب فوت ہو گیا، اور موت سے قبل اس نے اپنے بھائی ابو جعفر المنصور کو نیا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابو العباس کا لقب تھا al-saffah، جس کا مطلب ہے خون بہانے والا، بلڈ شیڈر، چونکہ یہ ایک بے رحم حکمران تھا، اور اسی وجہ سے اسے اس لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ابو العباس وفات پا گیا تھا، اور اب خلافت کا منصب ابو جعفر المنصور کے پاس تھا، جو کہ دوسرے عباسی خلیفہ تھے۔ المنصور کو عباسی خلافت کا اصلی خلیفہ سمجھا جاتا ہے، جنہیں سلطنت کو مستحکم کرنے اور ادارے بنانے میں ان کے کردار کو عالمی تاریخ کی سب سے بڑی عظمت میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ابو جعفر کو مدینۃ السلام کے راؤنڈ سٹی کے بانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو کہ بغداد کا شاہی مرکز تھا، اور خلیفہ بننے سے پہلے المنصور کو متعدد فوجی کمانڈر بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کو خلیفہ کے منصب پر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ متعدد افراد کے قتل میں بھی ملوث تھا، جنہوں نے عباسی تحریک کی قیادت کرنے میں مدد کی تھی اور انہیں اقتدار دلایا تھا، اور اس نے ممکنہ حریفوں کو حکمت عملی کے طور پر قتل کروا دیا تھا۔ ابو مسلم جو 750 میں تیسرے فتنے کے دوران عباسی فوجوں کو امویوں پر فتح حاصل کرنے کا باعث بنا تھا، وہ مشرقی ایران کے صوبہ خراسان کا
ایک وفادار اور آزاد شخص تھا اور اب وہ المنصور کے ماتحت تھا، لیکن ایران کے بیشتر علاقوں میں اسے حکمران کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ابو مسلم کی طاقت اور لوگوں میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف سے المنصور نے بڑی چالاکی کے ساتھ اسے قتل کروا دیا، اور ابو مسلم کے قتل سے صوبہ خراسان میں ہنگامہ برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے 755 میں ہاؤس آف کیرن سے تعلق رکھنے والے ایک ایرانی رئیس سندباد نے المنصور کے خلاف بغاوت کی قیادت کی، جس نے نشاپور، قمیص اور رے کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بعد میں المنصور نے سندباد سے مقابلے کے لیے تقریباً 10,000 کی فوج روانہ کی اور سندباد کو شکست دے کر ان شہروں کو واپس لے لیا گیا۔ 762 میں المنصور نے شاہی رہائش گاہ اور محل نما شہر مدینہ السلام کی بنیاد رکھی، جو شاہی دارالحکومت بغداد کا مرکز بن گیا۔ المنصور کے اقتدار میں اسلامی ادب اور اسکالرشپ پوری طرح سے ابھرنے لگی، جسے عباسی علمی تحقیق کی تائید حاصل تھی، اور طور اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو زیادہ تر شامی بولنے والے عیسائیوں پر مشتمل تھی، اور جس کا مقصد موجودہ یونانی کاموں کو عربی میں ترجمہ کرنا اور ان سے استفادہ حاصل کرنا تھا۔ المنصور کی وفات کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ المسعودی کے مطابق المنصور کا انتقال 6 ذی الحجہ 158 ہجری 775 عیسوی میں ہوا، اور اس کی موت کے مقام اور حالات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور مورخین کے مطابق جب المنصور کا انتقال ہوا تو خلافت کے خزانے میں تقریباً 60 کروڑ درہم موجود تھے، اور المنصور کی وفات کے بعد اس کا بیٹا المہدی بنو عباس کا تیسرا خلیفہ مقرر ہوا۔ المہدی، جس کا مطلب سیدھے راستے پر مبنی، رائٹلی گائیڈڈ، اس وقت خلیفہ مقرر ہوا تھا جب اس کے والد المنصور موت کے بستر پر تھے، اور اس کے پرامن دور نے اپنے پیشروؤں کی پالیسیاں جاری رکھیں۔ المہدی نے 10 سال تک حکومت کی۔ اس نے اپنے انتہائی معتبر وزیر یعقوب ابن داؤد کو قید کر لیا۔ سن 167 ہجری 783 عیسوی میں المہدی نے سرکاری تحقیقات کا آغاز کیا، اور جس کے نتیجے میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ المہدی موسیقی اور شاعری کا شوق رکھتا تھا، اور اپنی خلافت کے دوران بہت سارے موسیقاروں اور شاعروں کو ان کی سرپرستی حاصل تھی، اور انہوں نے اپنے اقتدار میں موسیقی اور شاعری کی حمایت کی۔ اسی مناسبت سے ان کا بیٹا ابراہیم ابن المہدی اور ان کی بیٹی عالیہ بنت المہدی دونوں مشہور شاعر اور موسیقار تھے۔ المہدی نے اپنا جانشین اپنے بیٹے الہادی کو مقرر کیا، اور مورخین کے مطابق المہدی کو 785 میں اس کی ایک لونڈی نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ ابو محمد موسیٰ ابن مہدی الہادی چوتھے عباسی خلیفہ تھے، جو اپنے والد المہدی کے جانشین ہوئے 785 میں، اور ان کا دور حکومت صرف 1 برس پر محیط تھا، 785 سے 786 تک، اور اس کی مختصر حکمرانی متعدد فوجی تنازعات سے بری ہوئی ہے۔ الہادی کا انتقال 786 میں ہوا، اور مورخین کے مطابق اس کے انتقال کی بیشتر روایتیں ہیں۔ کچھ کے مطابق الہادی کی وفات پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوئی، اور کچھ کے مطابق اس کی سوتیلی ماں نے اسے قتل کر دیا تھا، اور الہادی نے اپنی وفات سے قبل ہی اپنا دارالحکومت بغداد سے الحدیدہ منتقل کر دیا۔ الحدیدہ عراق کا شہر ہے جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ الہادی کی وفات کے بعد عباسی خلافت کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں آئی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اپنی اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔